ایک واقعہ آپ سنیں گے جہیز کے تعلق سے۔ او نوجوانوں سنو، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ڈال لو، اس بات کو ذہن کے اندر ڈال لو۔ میر تقی میر ایک بہت بڑے شاعروں کے، وہ شاعری کے بادشاہ کہلانے والے میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے بیٹی کی جوڑا تلاشنا شروع کر دیے، رشتے لگا رہے ہیں، لڑکے والے آ رہے چلے جا رہے کہ نہیں ہمیں اتنا ڈیمانڈ چاہیے، اتنا ہمیں جہیز چاہیے، اتنا ہمیں چاہیے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ میر تقی میر ایک بزرگ آدمی صوم و صلات کا پابند میرے بھائیوں، یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ بیٹی جوان ہے، میرے پاس مال دولت نہیں، اے اللہ لوگ تو آ رہے لیکن مال و دولت کم پڑنے کی وجہ سے اللہ یہ رشتے کٹ جا رہے ہیں۔ میر تقی میر نے ٹھان لیا کہ اگر پوری زمین و جائیداد ہمیں بکری کرنا کیوں نہ پڑے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے زمین و جائیداد بکری کر دی، بات طے ہو گئی۔ اب جس طرح سے مانگ ہوا میرے بھائی، اتنا ڈیمانڈ ہوا، میر تقی میر کی صلاحیت کے باہر تھا۔ وہ میر تقی میر اپنے اس تمام پراپرٹی کو بیچنے پر مجبور ہو گئے، رہنے والے مکان کو بھی بکری کر دیے، اپنے زمین و جائیداد کو بکری کر دی، اور کئی سے لون میں انہوں نے یا قسطی میں کئی سے روپے نکال کر کے لایا اور اپنے بیٹی کی بیاہ کرا دی۔ لیکن بیٹی رخصت ہونے سے پہلے یہ سوال کر رہی تھی کہ ابو جان آپ مت ان چیزوں کو بکری کیجئے، ابو جان اتنا روپیہ مت دیجئے، ہم اس سے شادی نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات کی یہ طرف تھی، نہ جانے کتنے رشتے آئے اور چلے گئے میرے بھائیوں۔ میر تقی میر نے ٹھان لیا، چاہے مجھے روپیہ دینا ہی کیوں نہ پڑے، گھر بیچنا ہی کیوں نہ پڑے، زمین و جائیداد بیچنا کیوں نہ پڑے، ہم اپنے بیٹی کی رخصت کریں گے پورے پیسے دے کر کے۔ میر تقی میر نے زمین و جائیداد کو اکٹھا کر کے بکری کیا میرے بھائیوں، اور جیسی بارات آئی سامان کا انبار لگا دیا، بیٹی ایک طرف گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، رات کے 12 بجے میر تقی میر اپنے بیٹی لگتے جگر کو، اپنے نور جیسی بیٹی کو جدا کر رہی ہے، اور سامان اس قدر دیا میرے بھائیوں، سامان جتنا مانگ کیا تھا، انہوں نے ایک لسٹ مانگا تھا، ان تمام لسٹ کے مطابق انہوں نے سامان دیا، اور دینے کے بعد اپنے بیٹی کو رخصت کیا۔ کچھ گھڑی کے بعد میر تقی میر پھر مسجد کی طرف روانہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میر تقی میر ابھی فجر کی اذان ہوئی تھی، میر تقی میر نماز پڑھ کر کے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، دعا کر رہے تھے میر تقی میر کہ اللہ میری بیٹی خوشحال رہے، میری بیٹی برقرار رہے، اس کے گھر میں امن و شانتی کے ساتھ رہے۔ میر تقی میر دعا کر رہے ہیں، میر تقی میر دعا کر رہے ہیں، اتنے میں قاصد آیا، گھر آیا، پتا چلا کہ گھر میں نہیں ہے، بیوی نے جواب دی، میر تقی میر مسجد چلے گئے۔ وہ قاصد دوڑتا ہوا میرے بھائیوں میر تقی میر کے پاس پہنچ جاتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، خبر دینے والا خبر دے رہا ہے، او میر تقی میر تمہاری بیٹی ڈیتھ کر چکی ہے، انتقال کر گئی۔ میرے بھائیوں واقعہ اس طرح سے ہے کہ میر تقی میر کی بیٹی جب رخصت ہو کر کے گئی، لوگ جو شہنائیاں بج رہی تھی یہ ساری خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد جیسی اس کا داماد میر تقی میر کا داماد اپنے حجرے میں گیا، جیسے اپنے روم کے اندر داخل ہوا، بیوی سے کہنے لگا او میر تقی میر کا داماد ہے، میری بیوی سر سے دوپٹہ اٹھاؤ۔ میر تقی میر کی بیٹی نے یہ جواب دی میرے بھائیوں کہ جاؤ تم نیچے سو جاؤ، زمین پر سو جاؤ، جا کر کے نیچے سو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو آج کی رات بحث و محاصہ کرنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات جھگڑنے کی رات نہیں ہے، اور میری بیوی تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات ایک اہم رات ہوا کرتی ہے۔
وہ خاتون کہنے لگی نہیں نہیں جاؤ تم نیچے سو جاؤ. پھر جبرن انہوں نے جیسے ہاتھ پکڑا, میر تقی کی بیٹی اتنی زور سے چیخی, اتنی زور سے میرے بھائیوں, جس کی وجہ سے وہ ہارٹ اٹیک کر گئی اور اس کی روح نکل گئی, انتقال کر گئی. وہ میر تقی کی بیٹی نے یہی کہا تھا کہ جاؤ ان سامانوں سے تم محبت کرو, ان سامانوں کو لے کر کے تم سو جاؤ, ان روپے پیسے کو دیکھ کر کے تم سو جاؤ, جاؤ نیچے زمین پر سو جاؤ. تم نے مجھ سے شادی نہیں کی ہے, ان سامانوں سے تم نے شادی کی ہے. اللہ اکبر. میر تقی کی بیٹی نے یہ کہا کہ ان سامانوں سے تم نے شادی کی, مجھ سے شادی نہیں کیا, مجھ سے تم نے محبت نہیں کیا, ان سامانوں سے تمہاری محبت, جاؤ ان سامانوں کو تم رکھو. اور وہ بیٹی روح پرواز کر گئی. میرے بھائیوں, میر تقی کو جیسی خبر ہوئی, میر تقی فوراً دوڑتا ہوا گیا, جا کر کے لوگوں کو بھیڑ دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے. میر تقی نے سوال کیا, او لوگوں کیوں اتنی بھیڑ لگائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ میر تقی تمہاری بیٹی انتقال کر گئی ہے. میر تقی کے ہوش آواز نہیں میرے بھائیوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتے, ابھی تو کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے بیٹی کی یہاں سے بدائی کی ہے. ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں. میرے بھائیوں, میر تقی جیسے پہنچتے ہیں, دیکھ رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کہاں ہے ہماری بیٹی, کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی کچھ دیر میں تمہاری بیٹی, ابھی لوگ اسے نہلا رہے ہیں, کفنا رہے ہیں. جب لایا گیا سامنے میرے بھائیوں, لوگوں نے کہا کہ میر تقی دیکھ لو یہ تمہاری بیٹی ہے, آخری دیدار کر لو پھر ان کو دفنایا جائے گا. میر تقی رونے لگے زارو قطار اور کہنے لگا او لوگوں یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی ہے, میری بیٹی نہیں ہو سکتی. میں نے تو اپنے بیٹی کو لال جوڑوں میں, لال کپڑے میں نے ودا کیا, میرے بیٹی کو میں نے سفید کپڑا نہیں دیا, میں نے سفید کپڑا نہیں دیا ہے. میر تقی لوگ سمجھ گئے کہ میر تقی ہوش میں نہیں ہے. میر تقی سے کہا جا کہ میر تقی دیکھ لو تمہاری بیٹی ہے, آخری دیدار کر لو. میر تقی یہی کہہ رہے کہ لوگوں یہ میری بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی تو لال سرخ میں نے اس کو جدا کیا ہے, لال کپڑے میں ہم نے اس کو جدا کیا. پھر آخر دکھایا گیا, میر تقی نے جیسی دیکھا ہاں یہ میری بیٹی ہے, دیکھنے کے بعد زارو قطار رونے لگے میرے بھائیوں. اور میر تقی نے کہا آج کی بات میں اتنا, آج تک میں نے بہت بڑا میں بہت بڑا شاعر تھا اور میں نے آج تک شاعری کیا, لیکن آج کے بعد میں شاعری ختم کرتا ہوں. میری زبان سے کوئی شاعر نہیں نکلے, کوئی مصرع نہیں نکلے گی, کوئی شعر نہیں نکلے گی. آج کے بعد ساری شاعری کو میں ختم کرتا ہوں. بادشاہ جو شاعر کے بادشاہ میرے بھائیوں, وہ کہہ رہے کہ آج کے بعد سے میری زبان سے کوئی شعر نہیں نکلے گی, ختم آج کے بعد یہاں سے. اپنے بیٹی کو دیکھنے کے بعد میر تقی زارو قطار رونے لگے میرے بھائیوں, اور ان کی زبان سے آخری شعر نکلا, یہی جملہ نکلا کہ اب آیا ہے خیال آرام جانا مرادی میں, اب آیا ہے خیال آرام جا اسنا مرادی میں, کفن دینا تجھے بھولا تھا میں اسباب شادی میں. یا آخری شاعر انہوں نے کہا, لوگوں سے کہا کہ لوگوں, اور اپنے دماغ سے کہا کہ میرا دماغ کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ ان کا دماغ نے کہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں. انہوں نے کہا کہ میر تقی نے کہا کہ میں تو تمہیں سفید کپڑا نہیں دیا تھا, یہ سفید کپڑا کس نے دیا؟ کہا کہ میں دیا ہوں. میر تقی نے کہا کہ تمہاری سفید کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, اور نوجوان اگر تم کہا رہتا, تم یہ بھی کہتا کہ مجھے کفن دے دو تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتا, لیکن تمہارا لسٹ میں یہ نہیں تھا, اگر رہتا تو میں یہ بھی دے دیتا, تمہیں یہ بھی پورا کر دیتا. میں بھولا تھا کفن دینا تجھے اسباب شادی میں. اس اسباب جو ہم دیے تھے, دیے تھے, اس میں نے ایک چیز کی کمی رکھ دی, وہ کفن میں نے نہیں دیا. اس نوجوان سے کہا
अपने दवा से कहा कि तुम उठाओ अपना इस कपड़े को, इस कफन को उठाओ, तुम्हारे इस कफन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मीर तकी मीर अपने चादर को उठाते हैं मेरे भाइयों, और फिर उसको ढांक देते हैं, अपने बेटी को लेकर निकलते अपने घर की तरफ। लोगों ने कहा कि मीर तकी मीर ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। कहा कि नहीं नहीं, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, किसी की बात नहीं। उस वक्त तुम लोग कहाँ गया था, कहाँ मर गया था उस वक्त जब ये सारी इतने लंबे चौड़े इसमें इन्होंने लिस्ट दिया था, हमें बाइक चाहिए, हमें इतना रुपया चाहिए, ये सामान चाहिए, फला फला सामान चाहिए, फला फला सामान, इन सब तमाम चीज़ों की मांग कर रहा था। उस टाइम तूने क्यों नहीं मना किया? आज मुझे मना करने वाले कौन होते हो? मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा। मीर तकी ने उन लोगों की बात नहीं मानी, और फिर उसके बाद अपने बेटी को, उस जनाजे को उठा करके अपने घर तक ले आए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये सबक आमोज वाक़या है जो हमारे और आपके ज़हनों को खोल दे। याद रख